ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس نے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور قدم قدم چلتا ہوا اپنے ڈرائنگ روم تک گیا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ملحقہ کچن میں کھڑے فریج کو کھول کر اس نے اسی میں سے ایک بوتل ٹھنڈے پانی کی اٹھائی۔ گرمی کی شدت سے برا حال ہو چکا تھا اور پھر گلاس اٹھائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کا گھر جو اس وقت خالی پڑا ہوا تھا، جہاں کوئی نہ ہوتا تھا سوائے اس کے، بس سکون ہی سکون تھا، آج وہاں پر کوئی موجود تھا جو کافی انکمفرٹیبل تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس اور بوتل وہیں کے وہیں رہ گئے اور اس کا منہ کھل سا گیا۔ آپ کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایک 20 سالہ حسین و جمیل لڑکی تھی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ کافی دیر مبہوت سا کھڑا رہا تھا اور سنبھلنے پر اس نے بس یہی سوال پوچھے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ ہی اس کے کپڑوں کا بیگ بھی موجود تھا جسے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوا جا رہا تھا۔ چلو دروازہ تو اس کا چوکیدار کھلے رکھتا تھا اور گھر کا دروازہ بھی کھلا رہتا تھا، کیونکہ گھر میں چوکیدار تھا اور وہ کافی چوکیداری کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے گھر کو لاک نہیں لگایا تھا، لیکن آج ہی اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر اسے خیال آیا تھا کہ اس نے اپنے گھر کو کبھی لاک کیوں نہیں لگایا۔ نہ جانے کون کون سے لوگ اٹھ کر ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے گارڈ کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وہ لڑکی آہستگی سے پکاری، مجھے بی جان نے بھیجا ہے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ڈرا سہما دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ بی جان اسے اس کے پاس کیوں بھیجیں گی؟ اور یہ لڑکی ہوگی کون؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس چیز کو تو وہ مکمل طور پہ فراموش کر چکا تھا کہ کوئی اس کے نکاح میں بھی ہے۔ اس نے جیسے ہی بی جان کا نام سنا جلدی سے اپنا فون نکالا اور بی جان کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد دوسری رنگ پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی آگے سے السلام علیکم کی آواز سنی فوراً سے جھٹ پڑا۔ بی جان، یہ لڑکی کون ہے اور آپ نے اسے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کیا کوئی ملازمہ رکھی ہے آپ نے؟ لیکن اس کے حلیے سے تو نہیں لگ رہا کہ یہ ملازمہ ہو۔ ملازمہ کے نام پر ماہم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا میں اتنی بری دکھتی ہوں کہ شمشیر مجھے ملازمہ بول رہے ہیں؟ اب 3 سالوں میں کیا انہیں میرا ذرا سا بھی سراپا یاد نہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ اس نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، پھر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب اس کے آگے کے حکم کی تعمیل کے لیے منتظر تھی۔ تبھی اس نے کال بند کی اور پھر پیچھے کی طرف مڑا۔ لڑکی بے حد حسین، لمبی لمبی پلکیں، موٹی موٹی آنکھیں اور ان آنکھوں میں سیاہ رنگ جو اسے ہمیشہ سے بہت بھاتا تھا۔ یہ کالی آنکھیں اس کی ہمیشہ سے کمزوری ہی تو رہی تھیں جو اس وقت اسے اپنا گرویدہ بنا رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے گلابی مائل خوبصورت رنگت، اس کے لمبے بال اور اس پہ پہنا اس کا وہ کریم کلر کا سوٹ، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا، فوراً سے پہلے ہی اسے نظریں چڑا گیا اور کہنے لگا، سنو لڑکی، وہ سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے اور زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ آج کے بعد ذرا مجھ سے دور ہی رہنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں، میرے غصے کے بارے میں شاید تمہیں علم نہیں۔ بی جان تو نہ جانے کیا کیا باتیں بولتی رہتی ہیں، لیکن میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ تمہیں یہاں رہنا ہے رہو، نہیں رہنا نہ رہو، اس نے سختی سے کہا تو ماہم کا دل ایک دم سے ایسے کسی نے دبوچ ڈالا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان تو اسے یہی کہتی آ رہی تھی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت جلد جب وہ واپس آئے گا تو وہ صرف تمہارے لیے آئے گا، نہیں تو وہ تمہیں بلا لے گا۔ وہ ہر روز کال پر تمہارا پوچھتا ہے۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ میرا کال پر پوچھ سکتے ہیں تو پھر مجھے بلا کیوں نہیں سکتے۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے دیکھے بغیر وہ شہر چلا آیا تھا، تو جب بھی وہ اس سے بدظن ہونے لگتی تھی، بی جان اسے یہی کہتی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے ہی شہر گیا ہوا ہے۔ لیکن اب تو یہ شخص اسے اس قدر بے رخی دکھا رہا تھا
اس کا نرم سا موم سا دل جو 3 سالوں میں صرف اسی کے لیے ہی دھڑکا تھا، اسی کو ہی اپنے دل کی مسند پر اس نے اونچے مقام پر بٹھایا تھا، لیکن اس شخص کی زندگی میں تو اس کی ذرا برابر بھی اہمیت نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ وہ کوئی بھی لحاظ نہیں رکھے ہوئے تھا۔ اس کا نرم سا دل اس سخت مزاجی پر برہم ہو چکا تھا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، لیکن وہ شخص اس سے یہ کہتا ہوا واپس کچن کی طرف چل دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ گھسیٹا اور اس سیڑھیوں کے پاس والے کمرے تک آئی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ نہایت شفاف و شفاف تھا۔ بھلے یہاں پر کوئی نہ رہتا تھا، لیکن شمشیر شاہ ہمیشہ صفائی پسند رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر روز صبح سویرے ایک ملازمہ بلا لیتا تھا جو آ کر اس کا کھانا پکا دیتی، اس کے گھر کی صفائی کرتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ ہر مہینے اس کی تنخواہ باقاعدگی سے اسے دی جاتی تھی، اس لیے اس کے واپس جانے پر سوائے چوکی دار کے اس کے گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ یہ کمرہ مکمل طور پر صاف تھا۔ ایک بڑا سا بیڈ اس میں موجود تھا، اے سی لگا تھا، ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ شاہد بھی جان نے اس سے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیج رہی ہوں اور ایک کمرہ اس کے لیے صاف کروا دینا۔ شاہد اسی لیے یہ کمرہ اتنی نفاست سے صاف کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ان سب چیزوں کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے یہاں رہنے والے اس شخص سے غرض تھی جو اس سے بے غرض ہو چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ پیچھے سے بند کیا، اپنا بیگ گھسیٹ کر اس نے ایک صوفے کے ساتھ رکھ دیا اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور شمشیر شاہ کی باتیں یاد کرنے لگی۔ کتنا بے غرض انسان تھا وہ، کتنی بے حسی سے اس نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ بی جان نے اسے کیا کہہ کر بھیجا تھا اور وہ آگے سے کیا نکلا تھا۔ دل ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنائے ہوئے اپنے منہ کو اس میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن جو حقیقت تھی وہ کہاں بدلنے والی تھی۔ وہ جو سن چکی تھی وہ حقیقت تھی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ وضو کر کے وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز پڑھ کر ابھی اس نے سلام پھیرا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو بی جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو آگے سے بی جان کی محبت بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بی جان کو سلام کا جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ بی جان اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کافی فکر مند بھی لگ رہی تھی، لیکن اسے ان سب چیزوں سے اب کوئی غرض نہیں تھی۔ بی جان نے اسے جھوٹ بول کر یہاں بھیجا تھا کہ شمشیر شاہ اسے محبت کرتا ہے اور وہ اسے وہیں بلا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ غلط تھا۔ یہاں آ کر اس نے شمشیر کی ڈانٹ سن لی تھی، ان کی باتیں جو اس کے دل پر نقش ہو چکی تھیں۔ وہ اس لہجے اور ان باتوں کو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن بی جان کی محبت واقعی میں سچی تھی۔ اس نے بی جان سے رخ نہیں موڑا تھا۔ جی بی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر اچھے سے رہ رہی ہوں، ابھی نماز پڑھ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بی جان کو جیسے تسلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بی جان نے اس سے کہا، میں نے شمشیر کو بول دیا ہے، وہ تمہیں آج رات کو کہیں باہر گھمانے لے جائے گا، تمہیں شاپنگ بھی کروا دے گا اور تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارے گا۔ لیکن اس نے حیرت سے موبائل کو کان سے ہٹا کر اسے دیکھا، جیسے بی جان کو دیکھنا چاہ رہی ہو، اور پھر کہنے لگی، بی جان، انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کے سامنے بھی نہ جاؤں ورنہ وہ مجھے ماریں گے، پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھے باہر لے کر جائیں گے؟ اس کی بات پر بی جان تھوڑا سا خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، ارے نہیں، وہ تو میں اسے کوئی اور بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے اسے غصہ تھا، اسی وجہ سے شاید اس نے تمہیں ایسا کہہ دیا ہوگا، لیکن بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں ضرور لے کر جائے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بس تم اچھی سی شام کو تیار رہنا۔ بی جان کی بات پر اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اوکے بی جان، میں نماز پڑھ لوں، اور پھر سوچنے لگی
کہ جانے وہ شخص کیا چاہ رہا ہے، بی جان کیا کہہ رہی ہیں اور وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اپنا قرآن مجید اٹھایا اور تلاوت کرنے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یوں تلاوت کرتی رہی، پھر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر کچن میں کوئی کھانا وغیرہ بنا لے، کیونکہ وہ یہاں آ کر یہ تو دیکھ چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں، نہ تو ملازمہ اور نہ ہی کوئی اور۔ اسی وجہ سے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس گھر کو خوب سنبھالے گی۔ کمرے سے باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب اسے یہ مکمل طور پر تسلی ہو گئی کہ شمشیر گھر پر موجود نہیں، تو وہ جلدی سے کچن میں گئی اور اپنا دوپٹہ اپنے بازو سے کر کے اپنے دوسرے بازو کے نیچے باندھ دیا، اپنے بالوں کو نفاست سے اوپر باندھا اور پھر سارا سامان نکال کر کھانا بنانے لگی۔ گھر میں اس وقت چاول پڑے تھے، اس نے بریانی بنانا شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے باہر سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے ایک دم سے اس کی بات یاد آئی تو وہ جلدی سے دیگچی کو ڈھکتی ہوئی فوراً سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس نے اسے آواز دی، کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بات سنو۔ وہ اس کی بات پر حیرت سے پیچھے مڑی اور پھر خاموشی سے مجرموں کی طرح سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی اس گستاخی پر وہ اسے سزا دے گا، لیکن وہ جلدی سے کچن میں بڑھا اور پھر یہ جا کر کچن کا تمام جائزہ لینے کے بعد اس نے دیگچی پر سے جوں ہی تھالی ہٹائی، ایک بھینی سی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے حیرت سے پیچھے دیکھا اور کہا، یہ تم نے بنائے ہیں؟ تو اس نے سر ہاں میں ہلایا اور کہا، میں نے دیکھا گھر میں کوئی موجود نہیں تھا تو مجھے ویسے ہی گھر کا کام کرنے کی عادت ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اچھی بنے، اللہ کرے کہ آپ کو پسند آئے، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کے سامنے آئی، مجھے مارنا مت۔ یہ کہتے ہوئے وہ روحانسی ہوئی تو وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں مارتا نہیں ہوں، کیونکہ ابھی میں گھر پر موجود نہیں تھا، اسی لیے تمہیں نہیں معلوم تھا، اس لیے تم میرے سامنے آ گئی ہو، لیکن جب میں گھر میں موجود ہوں تو کبھی بھی جان بوجھ کر میرے سامنے مت آنا، میں نے یہ کہا تھا تم سے۔ خیر اگر کھانا بنا ہی چکی ہو تو بی جان نے کہا تھا کہ میں تمہیں جا کر کچھ شاپنگ کروا لاؤں، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام تو ویسے ہی ہو چکی ہے، ہم وہاں سے کافی وغیرہ پی لیں گے اور پھر واپسی پر آ کر کھانا کھا لیں گے، کیونکہ تم نے پہلی بار کھانا بنایا ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہ خراب ہو جائے۔ اس نے کہا تو اب وہ شخص اسے کچھ بھلا لگا تھا، نہ جانے جب وہ پہلے اسے یہاں پر ملا تھا تو اسے کیا ہوا تھا، وہ اتنا سخت رویہ اس کے ساتھ کیوں اپنائے ہوئے تھا، اور اب وہ اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شاید بھی جان نے اسے سمجھایا تھا، اسی لیے نہ جانے کیوں اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور کہا، نہیں مجھے نہیں جانا، میرے پاس پہلے ہی بہت سارے کپڑے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ اس نے یہ کہا تو ایک بار پھر سے آگے سے اس نے سخت لہجہ اپنایا اور کہا، میں نے کہا نا، بی جان کا حکم ہے اور بی جان کا حکم میں نہیں ٹال سکتا، اگر میں تمہیں نہ لے کر گیا تو بی جان نہ جانے میرا کیا حشر کریں گی، بی جان کی بات میں کبھی نہیں ٹال سکتا، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں ناچار اسے بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنا پڑا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ گاڑی تک آئی تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ اتنی بڑی چادر لیے کھڑی تھی۔ یہ شہر تھا، گاؤں نہیں تھا۔ اسے عجیب لگا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی کو یوں دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی واقعی میں عزت دار تھی، تبھی تو وہ باہر جانے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہو کر آئی تھی، تو اتنی بڑی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ لی تھی، جبکہ اپنے سوٹ کے ساتھ والا دوپٹہ اس نے سر پر جمائے رکھا تھا۔ وہ ایک باوقار لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے نظر جھکائی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر وہ دونوں بہت جلد ہی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکے۔ یہ ایک بہت بڑا شاپنگ پلازا تھا۔ یہاں پر برانڈڈ کپڑے تھے، بہت اچھی کوالٹیز کے شوز تھے، سب کچھ یہیں سے بآسانی مل سکتا تھا۔
وہ یہاں پر داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گاؤں میں تو یہ سب کچھ اسے میسر نہ تھا۔ گاؤں میں بھی اس کے لیے یہیں سے کپڑے جاتے تھے اور وہ ہنسی خوشی پہن لیتی تھی۔ اگر گاؤں کے بازار میں کبھی کبھی اس کا جانا ہوتا تو وہ بہت سی چیزوں کو، معمولی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی، اور یہاں تو ہر طرف ہائی فائی چیزیں موجود تھیں، اور آج اسے انہی ہائی فائی چیزوں میں سے اپنے لیے منتخب کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کافی انکمفرٹیبل تھی۔ اسے یوں انکمفرٹیبل دیکھ کر شمشیر آگے بڑھا اور خود ہی اپنی پسند سے اس کے لیے چیزیں لینے لگا۔ کپڑے، جوتے، سب کچھ لینے کے بعد جب وہ دونوں گھر کی طرف مڑنے لگے تو اسے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ ہوٹل کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، میرے خیال سے ہمیں یہاں سے کھانا تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کھانا تم نے گھر پر آلریڈی بنا لیا ہے، اسی لیے میرے خیال سے ہمیں یہاں پر صرف چائے کا ہی آرڈر دینا چاہیے۔ تم بتاؤ، چائے پیو گی یا جوس؟ تو اس نے کہا، میں بس چائے کی ایک پیالی ہی لینا چاہوں گی، جبکہ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے پتا تھا کہ تم گاؤں کی لڑکی ہو، گاؤں سے آئی ہو تو تم وہاں پر تو چائے ہی پیتی ہوگی، لیکن مجھے تو جوس پینا ہے، اتنی گرمی میں بھلا چائے کون پیے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ویٹر کو بلایا اور چائے اور جوس کا آرڈر دے دیا۔ وہ دونوں چائے اور جوس پینے کے بعد ان دونوں نے گھر کی راہ لی۔ نہ جانے کیوں آج شمشیر کے چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی اسے زہر بھی لگتی تھی، لیکن اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اسے اچھا بھی لگتا تھا، اور اب اس لڑکی کے ساتھ گھوم پھر کر جب وہ گھر واپس آیا تھا تو ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں چھا چکا تھا۔ گھر واپس آتے ہی اس نے اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور پھر شمشیر کے کہنے پر کھانا ٹیبل پر سرو کر دیا۔ ارے واہ، بریانی تو بہت اچھی بنائی ہے۔ اچھا ہے، اب مجھے گھر کے لیے میڈ نہیں رکھنی پڑے گی۔ اب تم آ گئی ہو نا تو تم گھر کا سارا کام میرے خیال سے سنبھال لو گی۔ اچھا ہے، مجھے خواہ میں میڈ پر پیسے بھرنے نہیں پڑیں گے۔ ہاں، تمہیں جو چاہیے ہو وہ مجھے بتا دیا کرنا، میں تمہارے لیے لے آیا کروں گا، لیکن ہاں خیال سے میرے سامنے زیادہ مت آنا، تمہیں دیکھ کر ویسے ہی میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی تو اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی باہر وہ اس کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، اور اب گھر پہنچتے ہی اس نے رویہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل وہ اس کے ساتھ کیوں کھیل رہا تھا؟ آج تو یہاں آئے ہوئے سے پہلا دن ہی تھا، پھر یہ کیا وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب اس کا دل بہت دکھ رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں شمشیر کی پسند کی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ وہ اسی کی پسند سے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، اور وہ اسے پیار سے خود اپنی پسند سے لے کر دے، اور آج ایسا ہو چکا تھا، لیکن اس میں پیار نہیں تھا۔ کہیں بھی وہ پیار اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے وہیں جائے نماز پر ہی اپنا سر رکھ لیا، اور پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی۔ صبح اٹھی تو گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اوہو، شمشیر نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے ناشتہ بنا کر انہیں کھلانا ہوگا، کہیں وہ چلے تو نہیں گئے؟ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ گارڈ دروازہ کھول کر اب بند کرنے لگا تھا کہ تبھی اس نے پیچھے سے آتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا، اور پھر خاموشی سے کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا، بی بی جی، صاحب جی چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ناشتہ بنا کر کھا لیجیے گا، وہ ناشتہ اپنا خود ہی بناتے ہیں، کھا کر گئے ہیں۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں کچھ ٹوٹا سا تھا۔ وہ بغیر کچھ بات کیے واپس لوٹ آئی تھی۔ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس نے تو سوچا تھا کہ یہاں رہنے والا شخص واقعی میں اس کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، لیکن یہ تو سراسر غلط بات تھی۔ اگر وہ اسے محبت کرتا تو وہ اس وقت اس کے ساتھ ہوتا، اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناتا۔ اس کا دل بے تحاشا رونے کو کیا تھا۔ اچانک سے پچھلی یادیں اس کے دماغ میں بیٹھنے لگیں۔ وہ دن اسے یاد آ گیا جب وہ اس کے گھر میں دلہن بن کر گئی تھی۔ تب اس کی عمر محض 17 سال تھی۔ 17 سال کی وہ معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی جس کی اپنی ماں اسے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ وہ ایک پٹھان تھی، پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور پٹھان گھرانہ بھی ایسا جو اپنی بیٹیوں کو بڑا ہونے پر بیچ دیا کرتے تھے۔
اس کا باپ اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی دادی نے اس کے باپ کی دوسری شادی کروا دی تھی، اور پھر دوسری ماں نے اس کے ساتھ ہمیشہ سوتیلے والا سلوک رکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کا تمام غصہ اس ماہم پر نکالتی تھی، لیکن ایک معصوم سی پھول جڑی سی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق میں لے لیتی تھی۔ دادی کے ساتھ اس کی کافی بنتی تھی۔ اس کا باپ واحد اپنی ماں سے پیار کرتا تھا اور اسی کی بات پر خاموش ہو جاتا تھا، ورنہ وہ باقی عورتوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں پستول یا بندوق رہتا، ہر وقت مرنے مرانے کی باتیں کرتا رہتا۔ ذرا سی کسی خاندان کی لڑکی نے گستاخی کیا کر لی، ذرا سی غلطی کیا ہو گئی، وہ مارنے مرانے پر تل جاتا تھا۔ خصوصی طور پر وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ اس کی بات بات پر غیرت جاگ جاتی تھی۔ اس کی بیوی کی وفات ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور کہا، مجھے لڑکی نہیں چاہیے، تو جانتی ہے نا مور کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، لیکن وہ عورت مجھے بیٹا نہ دے سکی، اسی لیے مجھے اب بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، اور یہ بیٹی اسے تو سنبھال، میں اسے سنبھالنے سے قاصر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ماہم کی ذمہ داری اس کے والد کی بجائے اس کی دادی پر آن پڑی تھی۔ دادی کو وہ بے حد عزیز تھی، لیکن سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک روا نہ رکھا تھا۔ گھر میں دادی کی چلتی تھی یا پھر بابا کی، یہی وجہ تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اکثر اس پر ظلم کرنے سے کتراتی رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں دادی کو کچھ علم ہو کہ وہ ماہم سے حسد رکھتی ہے، لیکن جو ہی دادی کی وفات ہوئی، ماہم پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ماہم کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کا خیال نہ رکھتا تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ سوتیلی ماں نے اس پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا، جبکہ اس کا باپ ان سب چیزوں سے بالکل ہی آزاد تھا۔ اسے اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن یہ بات تھی کہ جو اس کی والدہ سے سوتیلی ماں سے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ صرف لڑکے ہی تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی شادی سے بے حد خوش تھا، لیکن اکثر وہ کافی غصے میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بیوی سے کبھی اتنی نہ بن پائی تھی۔ جوں جوں ماہم بڑی ہوتی گئی، ویسے ویسے اس کے گھر کے حالات کچھ الگ سے ہونے لگے۔ جیسے ہی وہ 17 سال کی ہوئی، اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر نے آن پکڑا تھا۔ شادی بھی کیا، وہ سودے بازی کرنے والا انسان تھا۔ ان کے خاندان میں ویسے یہ روایت چلتی آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مناسب داموں پر بیچ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی رشتہ دیکھنے والا تھا، لڑکی کو دیکھ کر پسند کر کے جاتا، لیکن اس کا باپ اتنے پیسے مانگتا کہ آگے والا خاموش ہو کر رہ جاتا۔ یوں چلتے چلتے ایک روز یہ خبر بھی آن پڑی تھی، بی جان اپنے علاقے کی وڈیری خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے علاقے میں اس کی بڑی مان تھی، اور وہ ہر کسی سے بڑے ہی اچھے انداز سے پیش آتی تھی۔ وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا بیٹا شمشیر کافی پڑھا لکھا اور لائق فائق تھا۔ اس نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا اور اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ بی جان نے خوشی خوشی اس کی مرضی سے رشتہ وہاں طے کر دیا۔ لڑکی کی شادی ہو کر یہاں آ گئی، لیکن حقیقت یہ نکلی کہ وہ لڑکی شمشیر کے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں تھی۔ وہ کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی۔ وہ بس شمشیر کی تمام جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ وقت پر شمشیر کو اس بارے میں علم ہو گیا تو اس نے اسے طلاق دے دی اور گھر سے بھگا دیا۔ لیکن یہاں پر بی جان اس سے اولاد چاہتی تھی۔ بی جان چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد دوسری شادی کر لے، اس کی اولاد ہو جائے گی، وارث بھی مل جائے گا اور اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ بی جان کی ضد کے آگے شمشیر نے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں ایک روز بی جان جب کسی جانے والی کی شادی میں گئی تو وہاں پر اسے ماہم دکھی تھی۔ ماہم اپنی کسی دوست کی شادی پر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر ناچ گا رہی تھی۔ ویسے تو ماہم کا باہر نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے والد نے اسے یہ جھوٹ دے رکھی تھی کہ جو اس کے خاندان میں موجود سہیلیاں تھیں ان کے گھر وہ آ جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی کزن اور دوست کی شادیوں پر یہاں موجود تھی۔ بی جان کو دیکھتے ہی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس کا باپ اس کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ بی جان نے موقع دیکھتے ہی اس کے والد سے بات بھی کر لی۔
اس نے اپنی مطلوبہ رقم اس کے آگے رکھی اور کہا، یہ رقم مجھے ادا کر دیجیے اور پھر آپ اپنی بہو لے جائیں گی۔ بی جان نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی منہ مانگی رقم اس کے حوالے کر دی اور پھر نکاح کر کے شمشیر کے ساتھ اسے گھر لے آئی۔ شمشیر نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ نکاح بھی الگ پڑھا دیا گیا تھا۔ لڑکی سے اس کے کمرے میں پوچھ لیا گیا تھا اور شمشیر سے باہر، اور پھر انہیں الگ الگ گاڑیوں میں ہی گھر لایا گیا تھا۔ اور جب وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی تب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے آنے والا شخص کیسا ہوگا۔ اس نے تو کئی سپنے سجا رکھے تھے کہ اس کے باپ کی طرح بالکل نہ ہو، وہ بہت اچھا ہو۔ اس نے اپنے 17 سال میں تھوڑی بہت تعلیم تو حاصل کی ہی تھی۔ اپنی کزنز کے ساتھ وہ لازمی پڑھا کرتی تھی۔ ویسے اس نے 6 جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور پھر اس کے بعد اسے گھر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ کھلا تھا، اس نے اپنے چہرے پر بہت لمبا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرہ چاروں اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن اس کا دل ایک انجانے خوف میں دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے آگے والا شخص کیسا ہوگا اور کیسا نہیں۔ وہ ہاتھوں کو باہوں میں پیوست کیے اس شخص کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تھا، وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے جیسے اس کا گھونگھٹ الٹا، وہ اپنے سامنے معصوم سی 17 سالہ لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا تھا۔ وہ اسے پورے 10 سال چھوٹی تھی، وہ چہرے سے بھی اتنی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر بی جان پر غصہ آیا تھا کہ نہ جانے بی جان نے ایسا کیا دیکھا تھا، اس ننھی سی لڑکی کو اس کے نکاح میں دے ڈالا تھا۔ وہ باہر نکلا، بی جان سے کچھ بھی کہے بنا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ بی جان نے اسے گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے روکا، لیکن اس نے رک کر بس اتنا کہا کہ بی جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو میری شادی کروانی ہے تو میری ہم عمر کسی لڑکی سے کروائیے۔ ایسی چھوٹی سی معصوم سی بچی کو میں ہرگز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ آپ خود بھگتیں۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور پھر جب وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد وہ کبھی نہ آیا تھا۔ بی جان اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو اس نے نہ سنی تھی، لیکن اس کے بعد سے بی جان نے اس کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ بی جان ماہم کا بہت خیال رکھتی، اس سے بہت محبت کرتی اور اسے کہتی رہتی کہ شمشیر اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اسی لیے بھی بی جان کی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ کسی طریقے سے انہوں نے اسے بے وقوف بنائے رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے وہاں پر بیٹھا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کتنی ہی مختلف تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی اور وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ یہ سارا دن ایسے ہی بے چینی میں گزرا تھا۔ بی جان بار بار کال کرتی رہی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہ اٹھائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بی جان سے وہ لڑ پڑے۔ اس کا لب و لہجہ بالکل ایک پٹھان کا سا تھا، اور جب وہ بولتی تھی تو بے انتہا پیاری لگتی تھی۔ آج بھی سارا دن بی جان کال کرتی رہی، لیکن اس نے نہ اٹھائی۔ لیکن اس نے دوپہر کو تقریباً 2 بجے کے قریب ہی جا کر کال اٹھائی تھی۔ تب وہ کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی۔ بی جان کی کال آئی تو اس نے فون کان سے لگایا۔ بی جان نے آگے سے نہایت فکر مندی سے اسے کہا، کہاں ہو ماہم؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ بیٹا، صبح سے کال کیے جا رہی ہوں، لیکن تم نے ابھی تک ایک کال نہیں اٹھائی تھی۔ اب تو میرا دل ہولنے لگا تھا۔ بی جان نے یہ کہا تو اس نے اپنے خالصاً پٹھانوں والے لب و لہجے میں، جسے اب وہ کافی تبدیل کر چکی تھی، کہنے لگے، بی جان، میں یہاں مصروف تھی، اپنا کمرہ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی، اسی وجہ سے آپ کی کال نہیں اٹھا سکی، اور موبائل بھی چارج پہ تھا اور سائلنٹ لگا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کی کالز نہیں اٹھا سکی۔ اس نے کہتے ہوئے ایک باؤل میں آٹا ڈالا تھا اور پھر آٹا گوندنے کے لیے تیار ہی کھڑی تھی۔ تبھی اسے باہر کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے لگا تھا کہ اب شمشیر واپس آ چکا ہے۔ اس نے خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی تاکہ شمشیر اسے نہ دیکھ سکے۔ بی جان کی کال کٹ کرتے ہوئے اس نے باہر کی طرف آہستگی سے جھانکا تھا اور اپنے دوپٹے کا پلو اپنے منہ میں کر لیا تھا، مبادا اگر اس کی نظر پڑ بھی جائے تو اس کا آدھا چہرہ ہی وہ دیکھ سکے۔ لیکن وہ اس طرف دیکھنے کی بجائے سیدھا کچن میں آ گیا تھا۔ آج ماہم نے کالے اور سرخ رنگ کے میچنگ میں ایک سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پٹھانیوں کے طور پر بنایا گیا تھا۔ وہ بی جان کے گھر سے ہی لائی تھی۔ بی جان نے اسے بالکل اس کی پسند کے ہی کپڑے بنوا کر دیے تھے، اور آج اس نے یہی سوچا تھا کہ کام ختم کرنے کے بعد وہ نئے کپڑے پہنے گی۔
جو اسے شمشیر نے دلوائے تھے، مگر اس وقت شمشیر بنا کوئی ہچکچاہٹ کے اس کی طرف آیا تھا۔ اسے ان کپڑوں میں دیکھ کر وہ ٹھٹکا سا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، جبکہ ماہم اس کی طرف پیٹ کیے آٹا گوندنے میں مصروف رہی۔ اس نے اسے آواز دی اور کہا، ماہم، تم پڑھی ہو؟ تم نے کتنا پڑھا ہے؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا، میں میٹرک بھی پاس نہیں کر پائی۔ اس نے بوجھا دل کے ساتھ جیسے کہا تھا، تو کچھ لمحوں بعد وہ ایک بار پھر سے گویا ہوا، اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کل کورس لاؤں گا اور تمہیں گھر پر ہی پڑھا دیا کروں گا۔ 1 مہینے میں تم ایسے پڑھنا لکھنا سیکھ جاؤ گی جیسے تم نے 8 جماعت پاس کر لیا، پھر اس کے بعد تمہارا میٹرک میں داخلہ کروا دیا جائے گا۔ ویسے بھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو 6 7ویں جماعت میں پڑھتی ہوئی بھی بڑی نہیں لگتی۔ اس بات پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ شخص جو اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیسے اب اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ لایا تھا، ٹھنڈا پانی گلاس میں بھر کر وہ بھرپور نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ماہم کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ سال چھوٹی تھی لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی تھی۔ ماہم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کیا واقعی میں پڑھ سکتی ہوں؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تم پڑھ سکتی ہو۔ مجھے بی جان نے کہا تھا کہ میں تمہاری پڑھائی کا سلسلہ آگے شروع کروا دوں، کیونکہ بی جان بتا رہی تھی کہ تم پڑھائی کے معاملے میں کافی سیریس ہو اور تم پڑھنا چاہتی ہو۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ میں تمہیں پڑھاؤں، تمہیں ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا، اس لیے تم تیار رہنا، کل سے ہم سبق پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ کہتے اس نے آخری گھونٹ پانی کا لیا اور گلاس ٹیبل پر دھرتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کا دل توڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید شمشیر کو خود ہی اس کا خیال آیا ہے، لیکن یہ تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ ہر بات پر بی جان نکل آ رہی تھی۔ بی جان ہی تو اسے دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ بی جان نے کہا تھا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا تھا۔ بی جان نے کہا تھا کہ تم جاؤ گی، وہ جاتے ساتھ ہی تمہارے لیے پاگل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس پر بھی بی جان ہی غلط نکلی تھی، اور آج بھی یہ سارے کام بی جان کے کہنے پر ہی وہ کرتا چلا آ رہا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ بی جان کے زور پر ہی یہ رشتہ چل رہا ہے، لیکن اب اگر وہ شمشیر کو چھوڑتی تو کہاں جاتی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو شمشیر کو اپنا دل دے دیا تھا، اور اب وہ شمشیر سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس رشتے کو تسلیم کرے اور اسے اپنی بیوی تسلیم کرے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر لمحہ لمحہ اذیت میں گزر رہا تھا، اور وہاں وہ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی مگن تھا۔ صرف بی جان کی کال آتی، ان کی بات سنتا، انہی کی بات مانتا اور اس کے ساتھ آ کر کچھ تھوڑا بہت وقت بھی گزار لیتا تھا۔ اور پھر جو باہر کا کھانا کھانے والا شمشیر اب وہ دن رات ہی اپنے گھر پر کھانا کھانے لگا تھا، یہ بھی خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ حتیٰ کہ ڈرائیور نے اور چوکیدار نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بی بی جی صاحب جی نے آج تک کبھی بھی گھر میں پکا ہوا کھانا نہیں کھایا، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا ہے۔ وہ آج کل گھر میں ہی کھانا کھاتے ہیں، جبکہ ملازمہ جب دن میں کھانا بناتی تھی تو ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہ کھاتا تھا۔ شمشیر صاحب نے تو کبھی گھر کے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لیکن آج کل تو بی بی جی لگتا ہے آپ کا کھانا صاحب جی کو بہت پسند آ گیا ہے۔ تو وہ ان باتوں پر مسکرا دیتی اور چمن میں مالی کا کام بھی کرنے لگتی۔ اسے پھول پودوں سے بھی بے حد محبت تھی۔ کیاریوں کو صاف رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بھی وہ خود کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے گھر نکھرتا گیا تھا۔ اس کو یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چلا تھا اور یہ گھر رونق ہو چکا تھا۔ اس بات کو شمشیر کے ساتھ ساتھ ڈرائیور اور گارڈ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ بھی اس گھر میں اب کافی خوش اور مطمئن نظر آنے لگے تھے، جبکہ شمشیر کو حقیقت میں علم ہو رہا تھا کہ ایک عورت کا وجود کسی شخص کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے، کسی گھر کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں نہ ہوں اس گھر کا تو کوئی حال ہی نہیں رہتا، اور واقعی میں یہ بات سچ ہو چکی تھی۔ آج بھی جب وہ کیاریوں میں پانی دے رہی تھی تبھی اسے پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شمشیر اسی کا منتظر تھا۔ شمشیر نے ہاتھ میں کچھ کتابیں پکڑی ہوئی تھیں اور اسے کہنے لگا، ماہم ادھر آ جاؤ اور یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، آج سے تمہارا سبق شروع ہوتا ہے۔ آج سے تم گھر کے کام نہیں بلکہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ 1 مہینے میں تم یہ سارا کورس ختم کر لو۔ اس نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو دیکھا اور ایک نظر شمشیر کو دیکھا۔
شمشیر کافی خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں کتابوں پر دوڑائیں اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ کتابیں اس کے ہاتھ سے لے لیں اور پھر صحن میں پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ شمشیر نے اسے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بی جان نے جو پتا کھیلا تھا آج وہ پتا کام کر گیا تھا۔ شمشیر کو اسے پڑھانے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ بھی بڑی خوش تھی، پڑھ رہی تھی اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اسے پڑھا رہا تھا۔ جو دن گزرتے گئے اور آج 1 مہینہ مکمل ہو چکا تھا۔ اسے 1 مہینے میں اس نے یہ سارا کورس اسے مکمل کروا دیا تھا۔ اسے 1 مہینے میں یہاں تک کہ شمشیر خود بھی نہیں جانتا تھا کس طریقے سے ماہم کے قریب ہو گیا ہے۔ آج ہی اس نے یہ کورس مکمل کیا تھا اور آج کے دن ہی وہ اس کو ایڈمیشن دلانے کے لیے لے جانے ہی والا تھا کہ تبھی دروازے پر بیل بجی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ایک گاڑی اندر تک گئی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے ایک شخص باہر نکلا۔ اس نے ایک سائڈ سے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں سے ایک نسوانی وجود باہر نکلا جو کافی جھڑیوں زدہ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بی جان تھی۔ بی جان مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور سامنے شمشیر کو کہیں تیار کھڑا پا کر اسی طرف بڑھی۔ شمشیر حیرت سے اور خوشی کے مارے ان کی طرف بھاگا تھا اور جلدی سے ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ دوسری جانب اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے ماہم نے یوں بی جان کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بھی بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تھی۔ یوں وہ دونوں ایک ساتھ بی جان کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ بی جان مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر بی جان کو خوش آمدید کہا اور پھر بی جان کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تھی۔ بی جان نے ان دونوں کے درمیان کچھ تناؤ محسوس کیا تھا، یوں جیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے گھبراتے تھے، جیسے شمشیر اس کی موجودگی سے گھبراتا تھا۔ جب کافی دیر خوشگپیوں میں گزر گئی تو ایک جھٹکے سے اٹھی اور کہا، بی جان میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ بی جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے کچن کا رخ کیا تو بی جان نے دھیرے سے شمشیر کی جانب دیکھا۔ شمشیر مسکراتے ہوئے بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آج بی جان کو دیکھ پایا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ بی جان کو چھوڑ کر کہیں جائے۔ بی جان نے اس کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میرے بچے تم جانتے ہو میں نے اس لڑکی کا انتخاب تمہارے لیے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ بہت معصوم ہے۔ جب سے یہ بیاہ کر یہاں آئی ہے یہ بس تمہیں ہی سوچے جا رہی ہے۔ میں نے اس کے دل میں اتنے 3 سالوں میں یہی بٹھایا ہے کہ تم اس سے بے انتہا محبت کرتے ہو۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا، وہ اپنا دل تمہارے حوالے کر بیٹھی ہے۔ بیٹا دیکھو، زندگی میں بہت سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تم سے بھی غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط فیصلے ہونے کے بعد انسان دوبارہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ تمہاری اس ہٹ درمی اور اس بے رخی نے اس کے چہرے سے دیکھو کیسے رونق چھین لی ہے۔ اس کا چہرہ کیسا بے رنگ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ مجھ سے کافی شکایتیں کر رہی ہے۔ جو کچھ میں نے اسے بولا وہ سب کچھ غلط ہے۔ اسے تمہاری محبت یہاں آ کر بھی نصیب نہیں ہو۔ دیکھو بیٹا، میں تم لوگوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر ہی انسان آگے کی طرف جاتا ہے، اور جتنا جلدی تم اپنے ماضی کو بھلا دو گے اتنی جلدی تم اپنی زندگی جینے میں آسانی محسوس کرو گے۔ بیٹا، میں تمہاری سب سے بڑی مخلص دوست ہوں، میری بات مانو اور اس معصوم کو ایک موقع دو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ایک بار آپ کو دھوکہ دے جائے دوسری بار کوئی دوسرا آ کر آپ کو ویسا ہی دھوکہ دے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، ہر عورت دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو بیٹا، تم ایک بار اسے موقع تو دو۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے وارث کو اپنی گودی میں کھلا کر جاؤں۔ اور سنو، آج تم جہاں بھی جا رہے ہو اسے ساتھ لے کر جانا۔ میں یہاں پر بیٹھی تمہارا انتظار کروں گی۔ میں انشاءاللہ اس کے چہرے پر خوشی کے وہ رنگ دیکھ کر جاؤں گی۔ اور میری طرف دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تمہیں بھی وہ اچھی لگنے لگی ہے نا، اور تم اپنی انا کو آڑے لا رہے ہو۔ بیٹا، انائیں جب آڑے آ جاتی ہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے رشتے بننے سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں۔ بیٹا، سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا، بس ابھی تم اسے لے کر جاؤ۔ بی جان نے بات مکمل کی تو وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی اندر تک لے آئی تھی۔ بی جان کی پسندیدہ چائے اور بسکٹ وغیرہ لا کر اس نے اس کے سامنے سجائے تھے، اور پھر بی جان کے ساتھ ہی ان دونوں نے چائے پی تھی، اور اس دوران اس نے غور سے ماہم کا چہرہ دیکھا تھا۔
واقعی جس روز ماہم یہاں آئی تھی اس کے چہرے پر کیسی رونق تھی، لیکن آج تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ان کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ چائے پینے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے ماہم کو مخاطب کیا تو وہ ویسے ہی تیار تھی، لیکن وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بی جان نے بھی ماہم کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سب سے پہلے ماہم کو ایک نہایت ہی خوبصورت بیوٹی پارلر میں لایا تھا۔ اسے پارلر میں چھوڑنے کے بعد وہ خود بازار آیا اور اس نے اس کے لیے سوٹ، شوز وغیرہ خریدے اور پھر اسے دلہن کی طرح تیار کروایا۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ کال کر کے اس نے کچھ دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ گھر کا سارا ڈیکوریشن کروا دیا گیا تھا اور اس کا کمرہ بھی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا۔ جب وہ ماہم کو واپس لایا تو وہ ایک دلہن کے روپ میں اس کے ساتھ تھی۔ بی جان ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھی، اور اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا بی جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بی جان نے ان دونوں کی نظریں اتاری تھیں اور ان دونوں کو اپنے سینے سے لگائے کافی دیر کھڑی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد ماہم کو اپنے کمرے میں لایا تو ماہم اسے حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن میں نے جیسے ہی تمہیں دیکھا تب سے میں اپنا دل تم پر ہار بیٹھا تھا۔ لیکن میں اس بات پر بضد تھا کہ بی جان نے آخر کیوں میرا رشتہ مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے کر دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی مصلحت تھی جو میرے سامنے آئی ہے۔ تم واقعی میں میری شایان شان عورت ہو۔ میں نے ایک عورت کے دھوکے پر ساری عمر گزار دی اور اب آگے نہیں چاہتا کہ میں اسی عورت کے دھوکے پر بیٹھا رہوں۔ میں تم جیسی عورت کو اپنانا چاہتا ہوں۔ بی جان نے مجھے تمہیں دیکھ کر سب سے بڑا گفٹ مجھے دیا ہے، تو کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ان دونوں کی محبت ان پر مکمل ہو چکی تھی۔ آخرکار ماضی نے جان چھڑا لی تھی۔ آخرکار شمشیر اس معصوم سی لڑکی کا گرویدہ ہو چکا تھا اور اس کا دل بھی اب ایک انجانی خوشی لے کر دوڑنے لگا تھا۔ ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ 3 سال پہلے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی اور وہ آج اسے اپنا دل دے چکا تھا۔ دل، گھر، اپنی تمام جائیداد سمیت وہ خود کو بھی اس کے سامنے پیش کر چکا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ بی جان ان دونوں کو یوں خوش دیکھ کر اپنے کمرے میں آ کر سکون کی نیند سو گئی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آج محبت کی پہلی رات بتا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے سب سے خوبصورت رات تھی کہ آخرکار دونوں کی زندگیوں سے غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب ان دونوں نے ایک دوسرے کی سویر کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے صبح کا روشن سورج طلوع ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔